آخر کار مریم زارا اور ہادی کے رشتے کے درمیان دراڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور زارا جو چپ چاپ منگنی کی انگوٹھی ہادی کے گھر چھوڑ کے اپنے گھر واپس جانے والی ہے، یہ نہیں جانتی کہ یہ سارا کھیل دراصل مریم کا کھیلا ہوا ہے، اور اگر زارا پیچھے ہٹتی ہے تو ایسے میں مریم کی جیت ہے اور زارا کی ہار۔ دراصل ہادی جس طرح مریم کے ہاتھ پر مرہم لگاتا ہے اور مریم زارا کی طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھتی ہے، جیسے جتا رہی ہو کہ دیکھ لو تم ہادی کے سامنے کھڑی ہو اور ہادی کو صرف میری فکر ہے۔ اب زارا کا دل تو چاہتا ہے کہ ابھی کے ابھی اپنے گھر واپس چلی جائے، لیکن وہ کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتی کیونکہ ماموں اور پھپھو بھی گھر پہ موجود ہیں، اور اگر زارا یوں چپ چاپ یہاں سے چلی جائے گی تو ظاہر ہے کہ منیر کو بھی دکھ ہوگا اور پھپھو بھی پریشان ہوں گی، جبکہ منیر کچھ ہی عرصہ پہلے تو ہاسپٹل سے گھر واپس آیا ہے اور زارا اپنے ماموں کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتی۔ تبھی بس خاموش رہتی ہے، لیکن فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں ہادی سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، میں کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو ایک طرف تو مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا ہو اور دوسری طرف میری نظروں کے سامنے ہی کسی اور لڑکی سے بھی وفا نبھا رہا ہو۔ لیکن ہادی جو ان سب چیزوں سے بے خبر ہے کہ مریم اسی کے گھر میں رہ کے اس کی اور زارا کے رشتے کی جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی ہے، وہ تو مریم کی کیئر صرف اپنی ماں کے حکم پہ کر رہا ہے، کیونکہ ہادی کی ماں نے اسے خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ اب مریم کا خیال تم نے اور زارا نے مل کے رکھنا ہے، کیونکہ نہ اس کے سر پہ باپ ہے نہ بھائی، تو ہادی تو ایک بڑے بھائی کی طرح مریم کا خیال کر رہا ہے۔ اسے کیا پتا کہ مریم کے دل میں ہادی کے لیے کچھ اور ہی جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ بہرحال جب کھانا ٹیبل پہ لگتا ہے، سبھی گھر والے موجود ہوتے ہیں تو زارا بہت خاموش ہوتی ہے، جبکہ ہادی جو مستقل بس زارا کو ہی دیکھے جا رہا ہے ٹکٹکی باندھ کے۔ ایسے میں مریم کے دل میں جلن اور حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، لیکن وہ فوراً اپنی آگ پر قابو پاتے ہوئے سوچتی ہے کہ مریم تم نے جلنا نہیں بلکہ زارا کو جلانا ہے۔ تبھی بھری محفل میں کہہ دیتی ہے کہ ہادی کو تو پوری ٹیبل میں صرف ایک زارا ہی نظر آ رہی ہے، ہم تو جیسے ہیں ہی نہیں۔ تو ہادی کی ماں بھی فوراً کہتی ہے کہ میں تو خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا ہادی زارا کے سوا کبھی کسی اور کو دیکھے بھی نہ۔ یہ سن کے زارا کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور یہ مسکراہٹ مریم کے دل پہ چھریاں چاقو بن کے گرتی ہے۔ مریم اسی وقت فیصلہ کرتی ہے کہ زارا، میں نے بھی تمہیں یہاں سے جلا کے نہ بھیجا تو میرا نام مریم نہیں۔ تبھی ہادی جب اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے تو جان بوجھ کے اس کے لیے چائے لے کے جاتی ہے اور بڑی فکر دکھاتی ہے اور کافی دیر ہادی کے ساتھ باتوں میں مگن رہتی ہے، جبکہ باہر کھڑی زارا سوچتی رہتی ہے کہ مریم بلا وجہ تو ہادی کے ساتھ اتنی فرینک نہیں ہو سکتی، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، یقیناً ہادی نے بھی کوئی نہ کوئی گرین سگنل دیا ہوگا۔ زارا سوچتی ہے کہ شاید ہادی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور پھر پہلے بھی تو ہادی مہرو سے محبت کرتا تھا، اگر وہ مہرو کی محبت بھول کے میرے پاس آ سکتا ہے تو میری محبت بھول کے مریم کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ یہاں زارا ایک اور فیصلہ کرتی ہے، چپ چاپ انگیجمنٹ کی رنگ اتار کے ہادی کی سائڈ ٹیبل پہ رکھتی ہے اور ہادی کے گھر سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جب زارا کو ہادی اور اس کی ماں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو زارا کی پھپھو فوراً کہتی ہے کہ بھئی ہادی تم خود زارا کو چھوڑ کے آؤ نا۔ اب چاروں ناچار زارا کو ہادی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، حالانکہ وہ ریحان کو کال کر چکی ہے۔ بہرحال ریحان کو تو شاید وہ منع کر دے گی، لیکن پورے راستے ہادی کے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ اب ہادی زارا کی اس چپ سے بہت پریشان ہوگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ زارا مجھ سے ناراض ہے، جبکہ زارا دل ہی دل میں سوچتی جائے گی کہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں ہادی کے بارے میں غلط سوچ رہی ہوں، لیکن اب جب کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں تو یقین آ گیا ہے کہ ہادی سچ میں میرے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اور میں ایک بے وفا کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ بہرحال ہادی زارا سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ زارا، رات کو جب ہماری کال پہ بات ہو رہی تھی تو تمہارا موڈ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد تم نے اچانک کال بند کر دی، اور اس کے بعد جب تم گھر آئی ہو تو تمہارا موڈ تب سے ہی خراب ہے، آخر ایسا کیا ہوا؟ تو یہاں زارا ہادی سے کہتی ہے کہ ہادی، رات سے دن ہونے میں وقت لگتا ہے اور اس وقت کے درمیان کافی کچھ بدل بھی جاتا ہے۔ ہادی جسے کسی چیز کی خبر ہی نہیں پریشان ہو کے زارا سے کہتا ہے کہ پلیز زارا، مجھ سے پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھ سے تمہاری یہ ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے بتا دو کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اگر کسی بات پر ناراض ہو تو ایٹ لیسٹ مجھے وجہ تو بتاؤ تاکہ میں تمہاری ناراضگی دور کر سکوں۔ تو زارا کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں، آخر تمہیں کیسے یہ احساس ہوا کہ میں ناراض ہوں؟ جس پہ ہادی کہتا ہے کہ ظاہر ہے تمہاری خاموشی نے۔
تو زارا کہتی ہے کہ اچھا، اگر تمہیں یہ پتا چل گیا کہ میں تم سے ناراض ہوں تو پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کیوں ناراض ہوں۔ لیکن یہاں ہادی بھی ضد پکڑ لیتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی، جب تک ناراضگی دور نہیں کرو گی، میں بھی تمہیں گھر ڈراپ نہیں کروں گا، یوں ہی روڈز پہ گاڑی دوڑاتا رہوں گا۔ خیر، اب زارا غصے میں ہادی سے کہے گی کہ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر ڈراپ کرو، اور ہادی زارا کو گھر چھوڑنے کے بعد جب پریشان گھر لوٹے گا تو مریم تو ہادی کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور اپنی جیت کا جشن منائے گی کہ اس کا پلان پرفیکٹ رہا۔ تبھی ہادی کے لیے چائے بنا کے ایک دفعہ پھر اس کے کمرے میں فیک فرینڈ بن کے جائے گی اور کہے گی کہ ہادی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اور پھر ساتھ ہی کہے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تم زارا کی وجہ سے پریشان ہو، کیونکہ میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ تمہیں ٹیبل پر بھی مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ اب ہادی، جو سچ میں زارا کی وجہ سے ہی پریشان ہے، تو کہے گا کہ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر زارا کو کیا ہوا ہے۔ تو یہاں مجھے لگتا ہے ناظرین کہ مریم جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے زارا کے بارے میں کہے گی کہ زارا کو شاید تمہارے سوشل سٹیٹس سے پرابلم ہے، اسے لگتا ہے کہ یہاں آ کے اسے گھر کے کام کرنے پڑیں گے جبکہ اس کے باپ کے گھر میں تو اتنے نوکر چاکر ہیں۔ ہادی، جسے یقین تو نہیں آتا کہ زارا اس طرح کی بات کر سکتی ہے، مریم سے کہتا ہے کہ زارا نے تم سے ایسا کہا؟ تو مریم کہے گی کہ ہاں ہادی، ایسی ہی کچھ باتیں کر رہی تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اب تم سے شادی بھی کرنا نہیں چاہتی اور یہ اس کے دل کی بات تھی جو اس نے انڈائریکٹلی کر دی۔ دوسری طرف جناب مہرو میڈم زین سے اس کا گھر لینے کے بعد سلمان کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کی اگلی کی پلاننگ بڑی پرفیکٹ بنا چکی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ زین کی ماں فرحہ مہرو کے بارے میں جو پلاننگ بنا چکی ہے، اس کے بعد نہ تو مہرو کے پاس گھر رہے گا اور نہ ہی سلمان۔ جی ہاں ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ جب سے مہرو نے زین سے یہ گھر نام لگوانے کا کہا ہے اور پھر زین کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنے لگی ہے اور ساتھ ہی فرحہ کو کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے یہ گھر نہیں دے سکتی تو پھر میں آپ کے باولے بیٹے کے ساتھ اچھے طریقے سے کیوں رہوں، میں تو اسے چھوڑ کے جناب چلی جاؤں گی اور ساتھ ہی اس کا بچہ بھی لے جاؤں گی۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو یہ گھر چاہیے یا زین کا بچہ۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ زین جو اپنے بچے اور مہرو کے جانے کا سوچ کے ہی پاگل ہو جاتا ہے، گھر کی چیزیں اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیتا ہے۔ اب فرحہ نے اسے بھی تو خاموش رکھنا ہے اور راضی رکھنا ہے۔ ایسے میں لگتا تو یہی ہے کہ فرحہ مہرو سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ گھر چاہیے تو میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں گی، اور زین سے کہے گی کہ زین بیٹا، میں تمہاری یہ بات ماننے کو بھی تیار ہوں، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے، اسے میری خواہش سمجھو۔ جس دن تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا اسی دن یہ گھر میں تمہاری بیوی مہرو کے نام کر دوں گی۔ اب یہاں تو مہرو پریشان ہو جائے گی کیونکہ اس نے تو بچے کے بارے میں سب جھوٹ بولا ہے اور وہ تو صرف وہ جھوٹ کھلنے سے پہلے یہ گھر اپنے نام کروا کے زین کو چھوڑ کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہے، لیکن آگے چل کے فرحہ زبردستی مہرو کو گائناکولوجسٹ کے پاس لے جائے گی اور وہاں جا کے جب پتہ چلے گا کہ مہرو کی پریگننسی تو کئی مہینے پہلے ہی ٹرمینیٹ ہو چکی تھی، اور پھر فرحہ جب مہرو کے بارے میں مزید انویسٹیگیشن کروائے گی تو مہرو اور سلمان کا چکر بھی سامنے آ جائے گا، اور سلمان کو جب یہ سب پتہ چلے گا تو یا تو وہ مہرو کی تمام جولری لے کے ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی اب مہرو سے محبت نہیں کرتا، اسے پاگل ہی بنا رہا تھا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ فرحہ سلمان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دے اور زین سے کہے کہ کیا تم اب بھی ایسی لڑکی سے محبت کرو گے جو تمہاری موجودگی میں کسی اور لڑکے سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اور یہی نہیں بلکہ تم سے بچے کے بارے میں بھی مسلسل جھوٹ سے کام لے رہی تھی۔ تو لگتا یہی ہے کہ زین کو بھی آخرکار مہرو جیسی لڑکی سے نفرت ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ میں سے ویسے کون کون مہرو کے انجام کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔